اس لیے کہ انہوں نے جو حلال کھانا تھا، توجہ کرنا، جو حلال کھانا تھا، جیسے کھانا حلال ہے نا، پانی بھی حلال ہے، مغرب بعد تو کھا سکتے ہیں نا، وہ تو حلال ہی ہے، صبح صادق سے پہلے کھا سکتے ہیں، حلال ہی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا تو رک گئے کھانے پینے سے۔ لیکن جس کھانا جو حلال تھا روزے سے پہلے اور روزے کے بعد، وہ روزے کی حالت میں تو ہم رک گئے کھانے پینے سے، فریج بھری ہوئی ہے پھلوں سے رک گئے ہیں، کچن بھرا ہوا ہے کھانے سے رک گئے ہیں، مگر گالی تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا روزے میں لوگ گالی سے بھی رکے؟ پاپ کی نظر کسی عورت پہ اٹھانا یہ تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا آنکھوں کو بھی لوگوں نے کنٹرول کیا؟ نماز ترک کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے، نماز کو چھوڑ دینا یہ ہمیشہ حرام ہے۔ کیا لوگ روزے کی حالت میں نماز کے پابند ہوئے؟ بے شمار روزے دار ہیں جو نیند سے اٹھتے ہیں، بستر پہ سحری کھاتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے جس میں کوئی نماز ہی نہیں ہے؟ یہ کون سا روزہ؟ روزے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، روزہ وہ ہے صحیح معنی میں، کون سا روزہ؟ جو آنکھ کا بھی روزہ ہو، جو زبان کا بھی روزہ ہو، جو کان کا بھی روزہ ہو، جو ہاتھ کا بھی روزہ ہو، جو پیر کا بھی روزہ ہو۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا روزے کی حالت میں انہیں نہ دیکھو۔ یہاں تو روزے میں لوگ گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے، دیکھ لیجئے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی گیم کھیلتے ہو، تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو مہینہ تسبیح اور تلاوت کا ہے، درود شریف کا ہے۔ اچھا یہ تو گیم کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی تصویر تو نہیں ہے، یہ حرام تو نہیں ہے۔ اسلام میں وقت ضائع کرنا ہی حرام ہے، تضیع اوقات حرام ہے اسلام کے اندر۔ گیم کھیلنا موبائل پر یہ حرام ہے۔ حالت روزہ میں یہ کون سا حرام کام لوگ لے کے بیٹھ گئے؟ بچے گیم کھیل رہے ہیں، جوان گیم کھیل رہے ہیں، عورتیں گیم کھیل رہی ہیں، لگے ہوئے سب موبائل پر۔ تو روزہ رکھا تو کیا معاذ اللہ ہم نے احسان کیا کہ آپ گیم کھیلنے بیٹھ گئے؟ یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ سیریل دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں، بلکہ یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے کہ جب آنکھوں سے پاپ نہیں ہوگا، کانوں سے ناجائز حرام چیزیں نہیں سنیں گے، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، پیر سے حرام جگہ چل کر نہیں جائیں گے، تو ایک مہینے کے اندر یہ روحانی تربیت ہوگی۔ تو جب رمضان شریف تو چلا جائے گا لیکن یہ نیک عادتیں انسان میں باقی رہ جائے گی، اس طریقے سے انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ مہینہ بدلنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب زبان جھوٹ بول ہی رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو روزہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ دو چار لوگوں سے جھگڑا نہ کریں۔ بڑا نازک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا روزہ، یعنی ان کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے روزے کے اندر، اس سے لڑ، اس سے جھگڑ، اس کو گالی دے، اس سے یہ حالت ہوتی ہے۔ روزہ یہ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ بھئی میں روزے سے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ روزے میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، روزہ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے بتاؤں، ایسا روزہ رکھو کہ کھانے پینے کے ساتھ آنکھ پہ بھی کنٹرول ہو، زبان پہ بھی کنٹرول ہو، ہاتھ پہ بھی کنٹرول ہو، پیر پہ بھی کنٹرول ہو، سوچ پر بھی کنٹرول ہو۔ اب ایسے روزے کا صلہ کیا ہے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی ہر نیکی اور ہر نیک عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، لیکن روزہ تنہا وہ عبادت ہے کہ آپ نے جس کا حق ادا کیا اس کا صلہ جنت نہیں بلکہ مالک جنت ہے۔ سوچے تو صحیح روزہ کیا چیز ہے۔ مالک جنت کیسے صلہ ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ روزے داروں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، روزے داروں کو خدا کا دیدار۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پر چاند دیکھتے ہو بلا تکلف، بلا تمثیل، تم اللہ کا یوں دیدار کرو۔
سوچئے حضور اتنے خوبصورت ہیں تو حضور کو بنانے والے رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ کائنات اتنی خوبصورت ہے تو کائنات کو بنانے والے رب کے حسن اور اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ کے لیے ایسا روزہ رکھو، اور پھر جاتے جاتے یہ مہینہ مواسات کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ مواسات کا مطلب، غم گساری کا مطلب، غم خاری کا مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، نمائشی طور پر نہیں، حقیقی طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مطلب، اگر کوئی حاجت مند نظر آئے اس کی حاجت کو پورا کرو، کوئی تکلیف میں نظر آئے اس کی تکلیف کو پورا کرو۔ بلکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، جن کے گھر کی فریجیں بھری ہے، کچن بھرے، ان کو بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کبھی سوچا روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ دن بھر تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، سب کچھ ہے پھر بھی بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ جیسے کچھ نیکیاں، کچھ عبادتیں خاص مالداروں کے لیے رکھی ہے، ویسے کچھ عبادتیں اللہ غریبوں کے لیے رکھ دیتا ہے۔ جیسے قربانی مالداروں کے لیے ہے، زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، حج مالداروں کے لیے، یہ عبادتیں تو مالداروں کے لیے مخصوص کر دی، تو روزے جیسی بھوکے پیاسے رہنے کی عبادت بھی غریبوں کے لیے مخصوص کر دیتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ سب روزہ رکھو، سب کو بھوکا پیاسا کیوں رکھوا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مالدار لوگ 11 مہینے پیٹ بھر کے حلق تک کھاتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک کیا ہوتی ہے۔ جو بندہ جس تکلیف سے گزرے گا نہیں، اس کو اس تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہوگا۔ جو یتیم نہیں تھا اس کو یتیموں کا درد کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ جو غریب نہیں ہو اس کو غریبوں کا درد کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ جو پیدائشی مالدار ہو ان کی فکر میں، اور جو غریبی سے مالدار کی طرف آئے ہیں ان کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ غریب قافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے، کچھ غریبوں کے قافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے، تو وہ نیچے کی پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا کر کے کھا رہے تھے۔ تو مالداروں کے بچوں نے ان کو دیکھا تو اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ لوگ نیچے کی روٹی پڑی ہوئی کیوں اٹھا کے کھاتے ہیں؟ تو باپ نے جواب دیا، بیٹے ان کو روٹی نہیں ملی اس لیے یہ روٹی اٹھا کے کھاتے۔ تو کہا ابا ان کو روٹی نہیں ملے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ دکان سے کیک خرید لیتے۔ اب اس بچے کو کیا پتا کہ جنہیں روٹی نصیب نہیں وہ کیک کہاں سے خریدیں گے، لیکن اس کی سوچ تھی چونکہ وہ مالدار گھر میں پیدا ہے۔ تو جو غربت، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش غریب گھر میں فرمائی۔ کیوں؟ کہ محبوب کو ایسی غربت سے گزارو اور ایسی یتیمی سے گزارو، کیونکہ جو غریبوں کا ماوا اور یتیموں کا ملجا بنا کر بھیجا گیا ہو، جب تک اس منزل سے گزریں گے نہیں تو وہ حقیقی درد کا احساس جو ایک غریب کو غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک یتیم کو یتیمی کی وجہ سے ہو۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام یتیموں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور خود یتیمی سے گزرے تھے، وہ در یتیم تھے۔ آقا فرماتے ہیں میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری ماں دھوپ میں سکھا ہوا گوشت کھا کر کے زندگی گزارتی، اور میری ماں کو میں نے سوکھے ٹکڑے کھاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ روزے جو رکھائے جاتے ہیں ایک مہینے تک، اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، 11 مہینے تک پیٹ بھر کر کھانے والوں ذرا ایک مہینے بھوکے رہ کر دیکھو کہ دنیا کے اندر جو قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، آخر بھوک کس چیز کا نام ہے، تاکہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو۔ اور بھی حکمت ہے، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو۔
تو یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے، تکلیفیں پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماہ رمضان شریف میں اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت پوری کر دے، ایک حاجت، اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو دولت سے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو مال سے، اگر اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا ہو تو اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے گرد و پیش کا خیال کریں۔ میں تو صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اگر صرف اپنے رشتہ داروں کو سنبھال لے تو مسلمانوں کی غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، حسب حیثیت حسب طاقت ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو اپنے مال سے مدارس اسلامیہ کی بھی مدد کریں، اس لیے کہ جب تک مدارس ہیں تب تک علم زندہ ہے، اور جب تک علم زندہ ہے تب تک اسلام زندہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے، جب تک علم رہے گا اسلام رہے گا۔ اچھے امام آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں، اچھے خطبہ آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں، اچھے رہنما آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مدرسوں سے بڑی چڑ ہے، یہ یہودیت کی فکر ہے، یہ نصرانیت کی فکر ہے، یہ مشرکین کی فکر ہے، مدارس سے نفرت اور اہل مدارس سے نفرت۔ یاد رکھیے مدارس کا تعاون کرنا اسلام کو فروغ دینے میں ایک بہت بڑا قدم اٹھانا ہے۔ آپ جس بھی مدرسے سے متفق ہیں، جہاں کے کام سے آپ مطمئن ہیں، وہاں مدرسے کی مدد کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہماری اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ شعبہ دعوت و تبلیغ ہو، شعبہ مدارس ہو، شعبہ مساجد ہو، شعبہ خدمت خلق ہو، اس طرح کے شعبہ جات سنی دعوت اسلامی سال بھر اس میں کام کرتی ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے شعبہ مدارس کے زیر اہتمام 3 دارالعلوم چلتے ہیں اور 60 مدارس اور مکاتب چلتے ہیں، اور 60 مکاتب جو پورے شہر میں چلتے ہیں تقریباً اس میں 2700 کم و بیش طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اپنے زکوٰۃ، خیرات اور فطرے کی رقم سے آپ ان تمام شعبہ جات کو مضبوط کریں۔ اللہ کا شکر ہے اجتماعی شادیوں کا نظم بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، سال بھر میں ساری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیتے ہیں پیسے، اس کے بدلے میں آپ کو حفاظ کرام دیے جاتے ہیں، علماء کرام دیے جاتے ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یعنی آپ کی دی ہوئی رقم آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے اپنے شہر پر خرچ ہوتی ہے اور آپ کے اپنے شہر کے بچوں پہ خرچ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ زکوٰۃ تو نکالیں گے، کہیں نہ کہیں دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کی زکوٰۃ آپ کی نگاہوں کے سامنے صحیح مصرف میں خرچ ہو۔ اس کے لیے آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ قائم کریں۔ مثال کے طور پہ مسجد کے ہمارے امام صاحب حضرت مولانا حافظ و قاری غفران رضا اشرفی صاحب، وہ یہیں آپ کو موجود ملتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ ہمارے عثمان بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ ہمارے جمیل بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ دیگر احباب ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ شعبہ مدارس و مساجد کو اور تحریک کو اپنے عطیات سے، زکوٰۃ و صدقات سے ضرور مضبوط اور مستحکم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین مزید فروغ پائے اور دین کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ دار اور احباب کا بھی اور اپنے آس پڑوس کا بھی خصوصی خیال فرمائیں اور خصوصی توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت پر کرم کی نظر فرمائے اور خاص طور پر 2 وقت کو ضائع نہ کریں، 2 ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ ایک تو سحری کا آخری وقت جو فجر سے پہلے کا ہوتا ہے، اور ایک تو افطار کا وقت جو بالکل غروب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ 2 وقت تو بہت قیمتی، پورا مہینہ ہی قیمتی ہے، لیکن یہ 2 اوقات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان اوقات میں کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ اس وقت تو پورا عالم اسلام تکلیف میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں گرفتار ہے۔ میری گزارش ہے کہ اگر آخری وقت میں ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تمام عالم اسلام کی مصیبتوں کو، مشکلوں کو دور فرما کر آسانیاں پیدا فرما دے، بالخصوص کورونا اور لاک ڈاؤن کی یہ جو نحوستیں ہیں اللہ سب کا خاتمہ کر دے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ اس سال ماہ رمضان شریف میں ہم اپنی مسجدوں میں عبادت کر لے رہے ہیں، لیکن پچھلے سال کے حالات کیسے تھے؟ اس لیے خصوصی گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے گڑ گڑائیں، اللہ سے کچھ مانگ لیں۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی ہے، کس کا وقت کتنا ہے۔ اس لیے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، سحری کا وقت، اس میں خوب گڑ گڑا لیں۔ ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز تہجد کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد 5 سے 10 منٹ کا وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائیں اور خوب مانگیں۔ انشاءاللہ سارے آپ کے مسائل بھی اللہ حل فرمائے گا، امت کے مسائل بھی حل فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ افطار کے وقت جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی دعا کریں۔ اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ مانگنے والا کتنا بھی گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ 2 اوقات ایسے ہیں، اس لیے ان دونوں ٹائم دعاؤں کا اہتمام کریں، اور صرف اپنے لیے ہی نہ مانگیں بلکہ پوری امت کو شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائیں۔ جن کی سنتیں باقی ہیں وہ سنتیں ادا فرمائیں۔